السلام علیکم. پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس. اور قوم ایک عظیم مسلم سائنسدان سے محروم ہو گئی ہے. عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایچ ایڈ قبرستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ ایک عظیم شخصیت تھی. یہ نہ صرف ایک عظیم سائنسدان تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے. انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے اور پھر اس کے بعد پاکستان آئے, کراچی کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر سرحد پار بھی جانا اور تمام جو سائنسی علوم ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنا اور حب الوطنی کا ایسا جذبہ کہ سرحد پار رہ کے بھی اپنے وطن کی خاطر خدمات انجام دینے کا جو جذبہ تھا وہ ان کے اندر ہمیشہ سے رہا. اور پھر اسی جذبے کے تحت پاکستان بھی آئے اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست, ناقابل تسخیر ریاست بنا دیا اور دفاع کے امور کے حوالے سے ایسا ایک مضبوط ملک پاکستان کا دفاع بنا دیا کہ آج یہ دفاع جو ہے یہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے اور یہ مرہون منت ہے. اس کے اندر اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے, جو کہ ایک طویل علالت کے بعد انتقال بھی کر گیا, جنہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ایچ ایڈ قبرستان میں, اسلام آباد کے ایچ ایڈ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. تمام سیاسی رہنما ہوں, عسکری قیادت ہو اور حتیٰ کہ شوبز سے وابستہ افراد ہوں یا کرکٹر سے وابستہ افراد ہوں, جتنے بھی جو تمام جو شخصیات ہیں, تمام جو سیاسی اور سماجی جو حلقے ہیں ان کی جانب سے اظہار تعزیت کیا گیا ہے. اور یقیناً ان کے جانے سے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جانے سے ایک ایسا جو خلا ہے وہ اس کو پور کرنا شاید اب ناممکن ہو گیا ہے. ایسی جو شخصیات ہیں یہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوا کرتی ہیں اور یہ ایک عظیم جو شخصیت ہے ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو پروگرام میں ہم یقینی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ایک بار پھر سے ملاقات ہوتی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر سے وہی لانگ مارچ کے اعلانات ہو رہے ہیں اور پھر سے وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اب موقف جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے یہ حکومت خود کو این آر او دے رہی ہے, جبکہ حکومت یہ کہتی ہے یہ تو وہی نکات ہیں جو آپ ہمارے سامنے آپ نے رکھے تھے, آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ این آر او ہیں, یہ وہی اصلاحات ہے جو آپ کا مطالبہ تھا. ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سید تصدق گیلانی اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سر سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایک عظیم شخصیت جو ہے وہ اب ہم میں نہیں رہی, ایک جو خلا ہے اس کو پور کرنا شاید ہی اب جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بھائی آپ نے بالکل مناسب فرمایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آئیکن بن جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 71 کی وار میں انہوں نے جو حالات دیکھے تو انہوں نے اپنے سارے کیریئر پلانز ترک کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک میں آئیں گے اور دوبارہ ایسا موقع نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ جب پاکستان کو یا قوم کو ایسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے. اور پھر انہوں نے وہ اتنا آسان نہیں تھا, یعنی بالکل پوری دنیا اس ایٹمی مواد کے پھیلاؤ میں جتی ہوئی تھی اور بہت مشکل سے خان صاحب آئے بھی, یہاں لایا بھی گیا, اس کے بعد مینیج کیا گیا کس طرح سے ان کو سیٹ اپ بنا کے دیا جائے, کس طرح سے وہ چیزیں آرگنائز کی جائیں. تو کرتے کرتے ایک لمحہ آیا جب پاکستان کو اللہ نے یہ شان دی کہ وہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک جس میں آج ہم بعد میں پھر رونے دھونے روئیں گے کہ بہت سارے مسائل ہیں, وہ ملک ایٹمی طاقت اللہ کی قدرت سے بنا اور اس میں خان صاحب کا اللہ نے کنٹریبیوشن اتنا بڑا رکھا ہے, اتنا بڑا نام دیا ہے کہ شاید ہی آنے والے وقتوں میں بھی جب بھی اس پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی شاید ہی کوئی نام اس سے بڑا بالکل سامنے آئے. تو خان صاحب کا میرا خیال پوری قوم کے دل میں جو ان کی عزت ہے, پوری قوم جو میں ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ہمارے دوست یار بالکل کر کے جس طرح وہ موسم رہا اور اس کے باوجود بھی ہے قوم کی بڑی جو تعداد تھی وہ تمام سیاسی اور سماجی حلقے ہوں وہ عوام وہاں پر پہنچی ہے اور جنازے کے اندر شرکت کی. جی ہاں پہنچی بھی ہے اور ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا جس میں ہر بندہ دل سے اداس بھی تھا, وہ خان صاحب کے لیے دعائیں بھی کر رہا تھا اور ان کے جو احسانات ہیں ہم پہ قوم کی حیثیت سے اس کو سراہ بھی رہا تھا. تو خان صاحب میری خواہش ہوتی کہ خان صاحب کو ہم جو آخری دنوں میں جو تھوڑی بہت ایک مشکل وقت گزارنا پڑا
ایز اے قوم ہم ان کو اس سے محفوظ رکھتے. کوئی وہ کہتے ہیں نا قوم کے جو محسن ہوتے ہیں ان کو ایک بڑے خوبصورت سیف ایگزٹس دیے جاتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے ریٹائرڈ کر کے ایک آئیکن بنا رہنے دیتے. تھوڑا سا کنٹروورشل بن گیا, انفارچونیٹلی بنا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود سچی بات یہ کہ قوم کے دل سے ان کی عزت جو ہے وہ کوئی نہیں مٹا سکا. اور سیکنڈلی دنیا معترف ہے کیونکہ جن مشکل حالات میں, اور اس میں کنٹریبیوشن ہمارے پورے سیٹ اپ کیا ہے, مسلح افواج کا ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کے ایٹمی قوت بنانے کا. میرا خیال ہے کنٹریبیوٹ ہم سب کی طرف سے سلیوٹ ہے خان صاحب کو بھی اور اس قوم کے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. بالکل جی, ہم ساری پوری قوم ہی اور ریاست ہو یا عوام ہو معترف ہیں ان کی خدمات کی. ہم اپنے تئیں حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے یہ تو تاریخی بتائے گی, مگر اس عظیم شخصیت نے اپنا حق ضرور حب الوطنی کے حوالے سے جو ادا کیا ہے. گیلانی صاحب آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کا جو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں انہی موضوعات کے اوپر جس طرح آپ نے کہا. پی ڈی ایم پھر سے متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے, شہباز شریف اور مولانا کے درمیان پھر سے ملاقات ہو رہی ہے. ہاں, مگر اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ مولانا اور مریم کی ملاقات نہیں ہو رہی, بلکہ مولانا جو ہیں وہ شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں پھر سے ہو رہی ہیں. کیا کر لیں گے؟ پہلے بھی وہی اعلانات ہوئے, دھرنے ہوئے, جلد سے استعفے دیں گے, استعفے لیں گے, کیا ہوا اب, کیا ہو جائے گا نیا؟ ہم پہلے بھی رضا بھائی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اپوزیشن وہ کنسسٹنسی نہیں لا سکی اپنی کسی بھی تحریک میں جو کہ ایک مضبوط اپوزیشن کو لانی چاہیے. بڑی مضبوط اپوزیشن ہے, بڑی مارجنل ڈفرینس ہے گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا اسمبلیوں میں, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پالیسیوں میں وہ تسلسل نہیں رہا. اس میں کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں, ان کے مسائل بھی ہوں گے, لیکن پھر بھی نظر آنا چاہیے کہ ایک تسلسل ہے. اگر آپ نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہی تھا تو میرا خیال ہے آج سے 6-7 مہینے پہلے سے جو آپ لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج بہت میچور ہو چکا ہوتا. لیکن بیچ میں پہلے پیپلز پارٹی نے اور پھر اس کے بعد شہباز شریف نے بھی کسی حد تک اس میں کردار ادا کیا کہ وہ چیزیں آگے اس فورس سے نہ چل سکیں. گورنمنٹ جو ہے نا وہ رہی اپنی جگہ, سلامت رہی اور اتنا خاص فرق بھی نہیں پڑا. تھوڑا سا ٹف ٹائم ضرور ملا. ابھی دوبارہ جب یہ بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو نا کہ اپوزیشن نہیں رکے گی اور وہ اس چیز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے تک اپنی جد و جہد تسلسل کے ساتھ جاری رکھے گی پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وقتی طور پہ کسی ایک مقصد کے لیے ایک پریشر ڈیولپ کرنا ہے تو مجھے بھی یہی لگتا ہے پھر دوبارہ سے کہ وقتی طور پہ ایک پریشر ڈیولپ کرنا ہے اس میں. لیکن آپ کو ان میں لگتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے جس طرح کہ شہباز شریف صاحب نے الیکشن جو ہے وہ کروانے کا اعلان کیا, مجھے نہیں پتا کہ الیکشن انہوں نے اپنی جماعت کے اندر کروانے کا اعلان کیا ہے کہ یا پھر پورے ملک میں جو بات انہوں نے کی ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ تحرک اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے بعد پھر کسی دروازے کے آگے دیکھنا کہ شاید ہمیں وہاں سے کوئی اعلانات ہو جائیں گے اور پھر انقلاب کا اپنی اس تحریک کو رنگ بھی دینا, نون لیگ کے اندر ہی بڑی کنفیوژن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نون لیگ کے 2 بیانی ہیں, لیکن 2 بیانی بھی میرے خیال بڑے جان بوجھ کے بڑے سسٹمیٹک رکھے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مفاہمت کے ساتھ چلیں, خاص طور پہ ان فورسز کے ساتھ جن کے ساتھ چلنا بنتا ہے. دیکھیں اب حقیقت ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ روکوں گا, اس موضوع کے اوپر جو ہے تفصیل میں بات کریں گے. بریک کا ہی کہا جا رہا ہے ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. گیلانی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہی سوال ہے کہ ایسا کیا کر لیں گے اب کی بار جو پہلے نہیں کر سکے؟ جی ہاں, تو پی ڈی ایم دیکھیں اب سچویشن جو ہے نا اس وقت آن گراؤنڈ وہ کافی ٹف ہے اور ٹف سچویشن ہے گورنمنٹ کے حوالے سے. اکانومی دیکھ لیں آپ, سرحدوں کی صورتحال دیکھ لیں, فارن پالیسی دیکھ لیں, ملک کے اندرونی مسائل دیکھ لیں, تو اس میں گورنمنٹ کا ٹائم جو ہے اتنا ایزی نہیں ہے. اور دس از اے پرفیکٹ ٹائم فار اینی اپوزیشن جو اپنا پوائنٹ سکورنگ بھی کرے, اس وقت عوام کو بتائے بھی اور ان کی حمایت بھی حاصل کرے. لیکن مسئلہ اگین میں نے کہا انکنسسٹنسی کا ہے. اب اگر آپ نے کہا مریم نہیں ہے تو میرے خیال وہ بھی ایک سوچی سمجھی پالیسی ہوگی کہ ٹھیک ہے موقع دیا جائے شہباز شریف صاحب کو, جائیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. پہلے بھی آپ کو موقع دیا تھا, آپ نے کیا کیا ہے, اندر چلے گئے تھے آپ, ٹھیک ہے, تو اب بھی جا کے کر لیں. تو معاملہ یہی لگتا ہے.
पॉलिसी है। कौन रहा है, मरियम दे रही है अपने चचा को या चचा दे नहीं, नून लीग की लीडरशिप कह रहे हैं। देखें उस दिन होता ही है कि नवाज शरीफ साहब का ख्याल कुछ और होता है, लेकिन जब आम राय आती है नून लीग में कि नहीं ऐसे होना चाहिए तो वो मान लेते हैं और कहते हैं जाएँ करें, तो ऐसे भी होता है। तो बयानिए अपने अपने वही हैं किसी हद तक, वो जो है ना उसको स्ट्रेटजी के तौर पे मुझे लगता है वो, लेकिन है मुकम्मल पार्टी पॉलिसी है ये, पार्टी पॉलिसी लगती है अभी तक, क्योंकि नून लीग ने अभी तक अपनी कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया। देखें बड़ा टफ टाइम खान साहब ने छोड़ा नहीं है, उनको दीवार से लगा के रखा है, लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन होता है नून लीग जीत जाती है। जब अभी कैंटनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस देखें पंजाब में नून लीग ने सफाया किया ऑलमोस्ट, तो इससे लगता ही है कि पॉलिसी चल रही है। एक तरफ मुफाहमत है, ज़ाहिर अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते थे, आपको लगता नहीं था वो एक टाइम था अपोजिशन के पास कि जब आप बलदियाती इंतखाबात भी आप जीत रहे थे, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी आपने जो है वो जितवा दिया, एक हुकूमत जो है वो आपको एक डरी हुई और एक वाज़े थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हुकूमत उस पॉइंट के ऊपर कम अज़ कम नज़र आई, मगर हमने ये देखा कि फिर वो तसलसल टूट जाता है। अब तो उस तरह की बात भी नहीं रही, और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि पाकिस्तान में अब चूँकि अपनी अंदरूनी सियासत नहीं, ज़्यादा जो है वो खारजा जो सियासत है, इंटरनेशनल जो सियासत है, उसका एक महवर बन चुका है। आपको लगता नहीं कि आवाम अब ऐसी क्या संजीदा होगी इन PDM के साथ कि जो पहले जो टाइम था वो तो उन्होंने लूज़ कर दिया? जी रज़ा, बात ये है कि मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को गिराना मकसद नहीं है। अच्छा, कम अज़ कम नून लीग की हद तक पीपल्स पार्टी गिराना चाहती है। वो चाहते हैं कि पंजाब में आप हमारे साथ कुछ एका करें, हम पंजाब में गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम नेशनल तहरीक के जरिए गिराना चाहती है या उनके पास भी कोई और ज़राए हैं? देखें ना, तरीका तो ये होता है, आप होता क्या है कि आप प्रेशर डेवलप करते हैं, उस प्रेशर में आप जो सुनने वाले कान हैं उनको सुनाते हैं, देखने वाली आंखों को दिखाते हैं कि देखें अवाम कितनी जो है ना इस वक्त इस चीज़ के हक़ में है कि इस गवर्नमेंट को हटाया जाए, ठीक है ना। और वो फिर कहीं ना कहीं देखिए असम्बली में बड़ी माइनर सी मेजॉरिटी है, 4 लोग इधर से उधर हो गए तो मामला बन सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि नून लीग गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहती, नून लीग ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की हद तक। और वो कहते हैं जैसे वो एक पीपल्स पार्टी को टाइम दिया था ना, तो अल्टीमेटली अब देखें पीपल्स पार्टी एक हद तक रीजनल जमात बन के रह गई, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी पार्टी है। इसी तरह उनका शायद ये ख्याल हो कि PTI के साथ भी शायद ऐसा हो, क्योंकि देखिए जिस पार्टी को गिराया जाता है ना वो मजलूम पार्टी बन जाती है। कहते हैं हमें मौका ही नहीं दिया आपने, हम तो अभी देखें हम तो करने जा रहे थे। हाँ सब तो अभी भी कहते हैं कि देखें अभी हम ना हमने शुरू किया है, अभी तो हम देखें आप आगे क्या करते हैं। तो वो मेरा ख्याल है इस चीज़ मुझे लगता है। तो अभी भी जो ये तहरीक अगर चली और कुछ लॉन्ग मार्च की बातें हुई या लॉन्ग मार्च भी हो गया, तो उसमें भी एक प्रेशर डेवलप किया जाएगा। प्रेशर डेवलप करने के 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो जो अपोजिशन के अगेंस्ट जो नैब के मामला चल रहे हैं उसमें उनको गवर्नमेंट को पुश किया जाए, और दूसरा जो इंतखाबात आगे आएँ वो फेयर, फ्री एंड फेयर लिए जाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। महंगाई ज़ाहिर है उसका बहाना होगा, अवाम तंग है महंगाई से, तो अवाम को की हमदर्दी हासिल करने के लिए महंगाई की बात भी की जाएगी, लेकिन इस वक्त मकसद वही होगा कि इतना प्रेशर डेवलप किया जाए कि गवर्नमेंट बैकफुट पे जाए। मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि हुकूमत एक मजबूत पोजीशन के ऊपर खड़ी है या अपोजिशन के पास ऐसा बयानिया है जो आवाम उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए? देखिए इस वक्त मुझे लगता है बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस वक्त हम जिन मसाइल का शिकार हैं वो बड़े बड़े गंभीर मसाइल हैं। देखिए अफ़गानिस्तान आपका बॉर्डर टोटली अनसेफ पड़ा है, फ़ौज के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर बहुत बोझ आ गया है, और इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका काम ये है कि वो इंटरनल अलाइनमेंट पैदा करे, वो फॉरेन फ्रंट पे दूसरे मुल्कों के साथ लॉबी करे और अपने मामलात को इंटरनेशनली बेहतर करे, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करे। लेकिन इन सारी चीज़ों में इस वक्त लगता है बुरी तरह से ना नाकामियाँ हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसकी बड़ी वजह इंटरनल अलाइनमेंट है। कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता। खान साहब नहीं करना चाहते बात, थे एक टाइम था तो वो बात ही नहीं करना चाहते थे, फिर उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। सर ये बात कैसे होगी? हमारे पास तो बात करने के लिए कि प्लेटफॉर्म मौजूद है पार्लियामेंट, और वहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम मामला चला लिए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सियासी क़यादत का और मुल्की सियासत का एक ऐसा फुकदान पैदा हो चुका है जिसको अभी
نہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو محرومیت اور فقدان دیکھ رہے ہیں، یہ ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ بہت صحیح اشارہ کیا. دیکھیں آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کی سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ اور عوام. یس. اور پارلیمنٹ کی سپورٹ تو گورنمنٹ نے ویسے ہی کبھی نہیں لی. آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات بھی تو نہیں کرنا چاہتے نا. ابھی آپ وزیروں کے بیان سن لو، کہتے ہیں نہیں ہم اپوزیشن لیڈر جس پہ الزام ہے ان کے ساتھ مشاورت نہیں کر سکتے. اب ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر، اسے یا اندر کر دیں، اس کو کرمنل ڈکلیئر کر دیں، اس پہ الزام ثابت کر دیں، اور کہ نہیں ہم نہیں کرتے. ایک چیز پہ الزام ہے، وہ ہو سکتا ہے آگے غلط ہو جائے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کسی سے نہیں کرنی. تو جب تک رضا صاحب پولیٹیکل سیٹ اپ میں نا ایک دوسرے سے بات نہ کی جائے، ایک میز پہ نہ بیٹھا جائے، تب تک معاملات سدھر نہیں پاتے. آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آ جائیں اور آ کے ٹھیک کریں. خان صاحب نے یہی کہا نا، ٹھیک ہے. تو یہ جو انٹرنلی ہماری اپوزیشن بیٹھی ہے، ان سے کیوں نہیں کرتے ہم مذاکرات؟ ان کو بٹھائیں ایک ٹیبل پہ. انہوں نے کہا اس وقت ملک گمبھیر صورتحال میں، آئیں بیٹھیں، ہم اپنی اناگ انہیں یہاں سے اٹھا کے تھوڑی دیر دیوار پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے پھر لے لیں گے. پی ٹی آئی میں آپ کو لگتا نہیں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو خان صاحب کو سمجھا سکے کہ آپ ایک طرف ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کو سمجھانا اگر آسان ہوتا تو یہ پچھلے ایک دو ہفتے میں جو معاملات چل رہے ہیں یہ آپ کو بہتر نظر آتے. تو میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے. وہ ان کا بھی اپنا ایک پولیٹیکل ویو ہے، ان کا بھی اپنا ایک ویژن ہے جس کو وہ لے کے چلتے ہیں. آغاز پھر کہاں سے ہوگا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ نیب آرڈیننس والے معاملے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو 34 نکات تھے جو پہلے اپوزیشن مسلم لیگ نون کی جانب سے پی ٹی آئی کو دیے گئے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ اصلاحات کریں. پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ، بلکہ میں کچھ وزراء کو یہ سن رہا تھا، حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ ان 34 نکات کے اوپر تمام جو وزراء تھے وہ متفق تھے سوائے خان صاحب کے. ٹھیک ہے، ابھی یہی آرڈیننس دوبارہ جو آتا ہے جو حکومت لے کر آئی ہے، اس میں 34 میں سے 24 نکات وہی ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں. تو اگر ٹھیک ہے، اگر آپ پھر پہلے حکومت باتیں کر رہی تھی اپوزیشن کو کہ یہ تو میرے سامنے این آر او لے کر آگے ہیں، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت خود کو این آر او دے رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آغاز تو ہونا ہے. نائب اصلاحات کی تو سارے بات کرتے ہیں، تو کیا اپوزیشن اگر یہاں پر ایک اعلیٰ ضبط کا مظاہرہ کرے اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور اصلاحات کے کام کریں؟ بات یہ ہوتی ہے کوئی بھی قانون جب پاس کرنا ہوتا ہے نا رضا بھائی، تو بیٹھ کے اس پہ طے کیا جاتا ہے. کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ ایک ایک نقطے کو ڈسکس کرتی ہیں، سارے پارٹیز کو الائن کرتے ہیں، اس کے بعد چیز آگے اسمبلی میں جاتی ہے، پاس ہو جاتی ہے. ایک دن میں وہ کئی قوانین پاس کر لیتے ہیں. اگر آرڈیننس آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن کی بات نہیں سننا چاہتے، اپوزیشن ان کی بات نہیں سننا چاہتی، تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے اب ہمیں مجبوری ہے، ہم آرڈیننس لا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں الائنمنٹ مسنگ ہے. اب 24 نکات وہی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ 10 نکات ایسے ہوں جو ان 24 کو بے معنی کر دیں. تو دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ بیٹھ کے جیسے 18th امینڈمنٹ پہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، 73 کے قانون پہ ساری قوم بیٹھ گئی تھی. تو اسی طرح اس وقت شدید ضرورت ہے کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں، جو ریجنل حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنلی جو ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، امریکہ جو ہمارے اگینسٹ بہت زیادہ بول رہا ہے، چائنا تھوڑا سا ناراض بیٹھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں میں ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. اور جن کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی، ان کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں اس اسٹیٹ کے ایسٹ ہیں سب کے سب، پاکستان کے ایسٹس ہیں. کوئی بھی کہا جائے نا سوتیلا بیٹا نہیں ہے، سارے کے سارے اس قوم کے لیے. تو بات کرنے میں اور لاڈلا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو سب کے سب بیٹھ کے اس وقت دیکھیں کہ اس ملک کی اس وقت کیا ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھی جائے گی، یہیں ہیں سارے بیٹھے ہوئے، لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہیں. لیکن اس وقت یہ سچویشن ایسی نہیں ہے جس میں یہ ملک اس چیز کا متعامل ہو کہ وہ اس طرح کے وینچرز دے سکے. دیکھیں اگر آپ نے سب سے بڑی قوت اتفاق کی، اگر آپ اس وقت اتفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. انڈیا بیٹھا ہوا ہے، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور ریجنل پاورز ہیں جن کے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں، تو وہ تو کہیں نہ کہیں اس نا اتفاقی کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے. تو اس وقت میرا خیال ہم سب کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی کوئی اتھارٹی ہے، جو اس ملک کو چلاتے ہیں، حکومت ہے، باقی ادارے ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان معاملات پہ ایک کنسنسس پیدا کریں. اور
اگلے الیکشنز کے حوالے سے اپوزیشن کے جو ان کے خوف ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. اکانومی کے اوپر ہم کیا مل کے کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کریں, لیکن ایک کریڈیبلٹی, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. ٹرسٹ کیا فقدان ہے اس بالکل یہ وہی بات ہے کہ جو سیاسی طور پر ہماری جو قیادت ہے وہ ایک ہمیں ملکی سیاست جو ہے فقدان کا جو ہمیں نظر آ رہی ہے, محرومیاں کافی حد تک نظر آ رہی ہیں. تمام امور کے اوپر جو دیگر جو امور ہے, مہنگائی کے اوپر بھی بات کریں گے اور نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آخر ایک شخص کے اوپر حکومت پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ضد دکھا رہے ہیں یا واقعاً وہ ایک ایسے قابل شخصیت ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن دی جانی چاہیے اور ان کو دوبارہ سے چیئرمین نیب تقرر کیا جانا چاہیے. ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے. یا وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے پروگرام میں آج کے آخری موضوع کے اوپر. اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. پھر سے وزیر خزانہ شوکت ترین واشنگٹن کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس حوالے سے بھی عوام کے اندر کافی غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے. حکومت اعتراف کرتی ہے, وزیر اعظم پاکستان اعتراف کرتے ہیں, مگر راہ حل جو ہے وہ قوم کو نہیں دیا جا رہا. گیلانی صاحب, کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اعتراف تو کر لیتے ہیں, ہاں میں اندازہ ہے کہ مہنگائی ہے, مگر عوام کہتی ہے اقدامات کر کے دکھائیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, آئی ایم ایف سے معاملات شروع ہوئے تھے جب گورنمنٹ آئی تھی. اسد عمر صاحب کو بھی تھینک یو بولا گیا. اس کے بعد آئی ایم ایف چلتی رہی اور آج پھر آئی ایم ایف ہمارے سر پہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اکنامک فرنٹ پہ کوئی خاص کام انفارچونیٹلی کر نہیں پائے. پہلے جو اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے آئی ایم ایف کی پالیسیز کے حساب سے اپنے پریورٹیز طے کی ہوئی تھیں کہ جی ہم نے کیا کہاں کون سی چیز بڑھانی ہے, کون سی کم کرنی ہے. آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں ان پہ عمل کریں. شوکت ترین صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ہم گروتھ کریں گے, ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے ہم بات کر لیں گے, لیکن اس طرح چلتا نہیں ہے. ہم کیسے بڑھا لیں تیل کی پرائسز, ہم بجلی کی قیمتیں کیسے بڑھا لیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا گروتھ کی بات کی, پتہ چلا امپورٹس بڑھ گئیں, امپورٹس بڑھیں تو ڈالر فلیکچویٹ, کیونکہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ڈالر نیچے آنا شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا نہیں اب تھوڑا نا اس کو اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. اب ہم جو ہے نا وہ جو امپورٹس ہیں ان پہ ذرا ان کو کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ ہمیں اٹھا کے انہوں نے وہ فرنٹیئر مارکیٹ میں ڈال دیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. تو تھوڑی سی کنفیوژن رہی تھرو آؤٹ. ہمیں پتہ نہیں تھا ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ہمارا چیلنج کیا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے. ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ٹیکنیکل سطح کے اوپر مذاکرات کی ڈیلنگ تو ہے ہی ہے, یہ عنصر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کابینہ کے اندر ایسے غلط فیصلے بھی کیے گئے. چینی منگوانی ہے, نہیں منگوانی ہے, بھیجنی ہے, نہیں بھیجنی ہے, آٹا ہو, چینی اسکینڈل ہو, ایسے بھی جو تمام جو غلط فیصلے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ بنے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی نا آپ کا ایک اوور آل ویژن ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنلی عام جو آدمی ہے اس کو ریلیف کیسے دینا ہے, جو آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, آپ کی انرجی کے جو معاملات ہیں جس سے آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں, اس کا اثر ظاہر عام قیمتوں پر پڑتا ہے, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو اوور آل ایک اسٹریٹجی کا فقدان رہا ہے انٹرنلی. اور آؤٹ سائڈ جیسے میں نے کہا کہ ڈالر ایک دم ٹھک کر کے وہ ڈالر پھینکتے بھی گئے اور ڈالر اوپر چلا گیا, تو اس کی وجہ سے لگا کہ کہیں کوئی خاص کنٹرول انفارچونیٹلی نہیں کر پائے. اب معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, آئی ایم ایف کہے گا جی آپ نے تو کہا تھا ہم 1 2 3 یہ چیزیں کریں گے, وہ تو آپ نے نہیں کی, ٹھیک ہے. حالانکہ شوکت ترین صاحب نے پیٹرول بھی نہیں روک سکے, اس کو بھی بہت آتا ہے, اب تو پیٹرول ریکارڈ پرائز پہ ہے. بجلی کی قیمتیں وہ کہہ رہے تھے نہیں بڑھائیں گے, اب بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو الٹیمیٹلی وہ بھی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جو انہوں نے کہا تھا نہیں کرنا, اور وہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی اس کے اوپر آن ٹاپ ہیں. تو میرا خیال ہے اس دفعہ مذاکرات تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں. آپ نے چائنا کو پیسے واپس کرنے ہیں, سعودی عربیہ کو بھی وہ جو رکھوائے تھے وہ بھی شاید ٹائم آپ ایکسٹینڈ کرانا چاہیں گے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ آئل بھی لانا چاہتے ہیں. تو وہ جہاں ہم کھڑے تھے نا آلموسٹ اس سے زیادہ بری سچویشن میں مجھے لگتا ہے ہم کھڑے ہیں. تو اور ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کا آپ نے ڈیل نہیں کیا عالمی دنیا کے ساتھ صحیح طرح, ہم نے پراپرلی ڈیل نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ کی جو انٹرنیشنل ریجنل پولیٹیکل سینیریوز ہوتے ہیں نا, وہ بھی ان چیزوں میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. آپ نے انٹرنلی کوئی ایسی پالیسیز انفارچونیٹلی نہیں بنائیں کچھ سیکٹرز, 1 2 سیکٹرز کے علاوہ, جہاں پہ انویسٹر آئے اور کہے جی اب تو مسئلہ کوئی نہیں, ہم یہاں بزنس کریں گے. اکانومی کیا ہے؟ اکانومی یہ ہے کہ پیسہ آپ کی جیب میں نہ ہو, وہ اکانومی کے اندر سامنے
دکان پہ چیزیں پڑی ہوں، لوگ خرید رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. اکانومی یہ ہے کہ پیسہ چلتا رہے. اب ہم نے کیا کیا جناب، تھوڑا سا خیر اس میں 2-4 سال اور بھی ہم نے 2-1 سال ڈیلے کیا کہ ہم نے لوگوں نے انویسٹمنٹس کی اپنے ریل اسٹیٹ میں، اور وہ اس کو ہم نے وہ گر گیا. اور گرنے سے کیا ہوا، میرا آپ کا پیسہ زمین میں دفن ہو گیا نا، پلاٹ میں لگا ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا زمین میں دفن. اکانومی میں تو نہیں آ رہا، تو وہاں بھی مسئلہ ہوا. پھر آپ جو ریلیف دینا تھا وہ بھی ظاہر سبسڈیز کہاں سے دیں گے. اور تیسرا یہ ہوا رضا صاحب کہ اب انٹرنیشنلی آپ بہت ساری چیزیں آپ سے کروانے کے لیے انٹرنیشنل پاورز چیزوں بیٹھی ہیں انتظار میں. تو اب امریکہ بھی آپ کا بازو میں اڑے گا IMF کے تھرو کہ یہ کریں. لیکن موجودہ حکومتیں کہتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، IMF کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا. سابقہ حکومتیں ہیں، انہوں نے معیشت کو اس حالت میں چھوڑا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. وہ تو الزامات جو ہیں وہ سابقہ حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں. تو خیر ابھی مگر 5 سال کے بعد بھی یہی کچھ کریں گے، کیونکہ اب 3-4 سال تو ہو گئے ہیں. ابھی بھی اگر پچھلی حکومت ہی یہ ملک چلا رہی ہے اور یہ حکومت نہیں ہے کہیں بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. تو میرا خیال ہے حکومت کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم 3 سال سے ہیں اور 3 سال سے ہم پالیسیز بنا سکتے ہیں. تو پچھلی حکومت نے جو کیا، غلط کیا، گند کیا، انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے جو بھی کیا مان لیا، حالانکہ ان کا اور موقف ہوگا، لیکن چلے مان لیا. اس کے باوجود 3 سال سے آپ ہیں. اب ان 3 سالوں میں آپ کو درجہ بدرجہ بہتری کرنی چاہیے تھی نا. آج آپ اس سے بری سچویشن میں کیوں ہیں؟ کیونکہ قرضے بھی آلموسٹ بہت سارے لے لیے ہم نے، اور اس کے بعد اکانومی بھی اس طرح سے اس پہ یہ پیا جو نا چلا نہیں اس طرح سے کہ آپ اور میں آئیں اور کہیں جناب یہ تمام لاکھ روپے پر ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں مس مینجمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ حکومتیں IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں یا گورننس کے معاملات ہوں، اندرونی سطح کے پر ہی کیوں نہ ہو. ناظرین، آج کے تمام تر جو پروگرام میں جو ہم نے موضوعات جو ڈسکس کیے، مہنگائی کے حوالے سے یا نیب آرڈیننس کے حوالے سے یا پھر جو PDM سے دوبارہ سے متحرک ہونے کی کوشش کری، تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا تھا سید تصدق گیلانی، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.